السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے سخاوت اور اثار۔ سخاوت کا مطلب اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنا ہے۔ اسلام میں اس سے مراد انسان کا اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کے بندوں پر اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ سخاوت کی طرح اسلام میں اثار بھی پسندیدہ صفت ہے۔ اثار سے مراد کسی دوسرے کا فائدہ کرنا، خواہ اس کے لیے ہمیں خود نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ کسی کے فائدے کو اپنے فائدے پر ترجیح دینا یا دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے فائدے سے دستبردار ہو جانا اثار کہلاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مال و دولت سے نوازتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس مال کو میری راہ میں خرچ کرے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے مانگنے والے اور محروم کا۔ اب میں آپ کو بخل کے بارے میں بتاتی چلوں کہ مال ہونے کے باوجود اپنی اور دوسروں کی ضروریات پر خرچ نہ کرنا بخل کہلاتا ہے۔ یہ ایک بدترین اخلاقی صفت ہے۔ بخیل شخص کو صرف یہی لالچ اور طمع ہوتی ہے کہ اس کے پاس بہت سارا مال جمع ہو جائے۔ وہ مال کے کم ہونے کے ڈر سے اسے خرچ نہیں کرتا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ انسان کو کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے اور مرنے کے ساتھ ہی مال و دولت اس کے لیے بیکار ہو جائے گا۔ وہ جہالت کے سبب یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اسے ہر آفت سے بچا لے گا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اور وہ یہ نہ سمجھے جو بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے کہ یہ ان کے حق میں خیر ہے، بلکہ وہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب روز قیامت انہیں اس مال کے طوق پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا، اور آسمانوں اور زمینوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ بخل کی مذمت بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے اندر دو خصلتیں بخل اور بد اخلاقی جمع نہیں ہو سکتی۔ بخیل شخص کو اللہ پاک بھی ناپسند کرتا ہے اور معاشرے میں بھی اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل شخص اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ بخل کی وجہ سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندے کے دل میں بخل اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ سخاوت و اثار کی اہمیت کے بارے میں بتاتی چلوں کہ قرآن و حدیث میں سخاوت و اثار کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بہت زیادہ مقامات پر اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسے اہل ایمان کی خاص صفات میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تم محبوب رکھتے ہو۔ سخاوت و اثار دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اے ایمان والو، خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی اور نہ ہی کوئی سفارش۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے حد سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سخاوت کا درس دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سخاوت و اثار کی شاندار مثالیں قائم کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ پاک کی راہ میں دے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت سخی تھے۔ مدینہ منورہ میں بھی ایک یہودی کا کنواں تھا، وہ اس کا پانی بہت مہنگے داموں
فروخت کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور بڑی مقدار میں سونا اور چاندی اللہ پاک کی راہ میں دیے۔ ان کی سخاوت ہی کی وجہ سے ان کو غنی کا لقب ملا۔ اسلام میں سخاوت و اثار کرنے والے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ سخاوت کے نتیجے میں سخی اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور آگ سے دور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی تھے اور کسی سوال کرنے والے کو کبھی اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں 2 مرتبہ اپنا سارا مال اللہ پاک کے راستے میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ رات کو خفیہ طور پر بہت ہی زیادہ صدقہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رات کا صدقہ غضب الہی کو دور کرتا ہے۔ سخاوت و اثار کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، جیسے کہ فقراء، مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا، عام لوگوں کی سہولت اور بھلائی کے لیے مختلف کام سر انجام دینا اور نادار طالب علموں کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنا وغیرہ۔ سخاوت و اثار کا تعلق صرف مال ہی سے نہیں بلکہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو کسی بھی طرح کا نفع پہنچانا بھی سخاوت و اثار میں شامل ہے۔ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا بھی سخاوت ہے۔ اسی طرح دوسروں کے کام آنا اور لوگوں کی مدد کرنا بھی سخاوت و اثار ہے۔ سخاوت و اثار قلبی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سخاوت و اثار سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ یہ معاشرے میں باہمی ہمدردی کے فروغ کا باعث بنتا ہے اور اس سے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ سخاوت و اثار اپنانے سے معاشرے سے فتنہ و فساد کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے مالداروں کو چاہیے کہ وہ دولت جمع نہ کریں بلکہ اسے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کریں۔